بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم پیارے دوستوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ خاص وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت بے شمار ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا دھیان ہونا ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ کاری اور وظیفہ پڑھتے وقت ریاکاری کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ چند چیزیں ایسی ہیں جو وظائف تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے فیوز و برکات کو چوس جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رزق حلال کا دھیان رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر شریعت محمدی کا خیال رکھنا ہے، تیسرے نمبر پر اپنے بہن بھائی، اگر والدین ہیں تو والدین اور اپنے محلے داروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ کسی کا دل ہم سے دکھے نہ، کیونکہ اگر ہم سے کسی کو تکلیف ہوئی تو ہمارے وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، اور جس جگہ پر ہم بیٹھ کر وظیفہ پڑھیں گے تین طرف ہم اپنے مصلی کا رخ کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جسے قبلہ کہتے ہیں، ہمارا مصلی کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، یا گنبد خضرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کی طرف ہونا چاہیے، یا اپنے پیر و مرشد یا کسی کامل ولی کی درگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وظیفہ پڑھتے وقت تمام وسوسے، خیالات دور ہٹا کر وظیفے کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اس سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص نے یہ چند چیزوں کا دھیان رکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ 40 دن نہیں، 20 دن نہیں، 7 دن یا 3 دن میں اس وظیفے کا اثر حاصل ہو جائے گا۔ اکثر اوقات ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، ہمارا جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ دیکھو دوستو، ہم بعض دفعہ وظائف پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں وظائف پڑھ رہا ہوں، جنات وغیرہ یا کچھ چیزیں حاضر نہ ہو جائیں اور مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ میرے بھائی، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اور وظیفہ جو پڑھ رہے ہو وہ دھیان اللہ کی طرف لگا کر پڑھ رہے ہو، نہ کہ آپ اس کی پیدا کرتی ہوئی مخلوق کی طرف دھیان لگا کے پڑھ رہے ہو۔ جب آپ
کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو آپ کے پاس کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی۔ تو دوستو، وظیفے کو پڑھتے وقت صرف اور صرف اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اور جو لوگ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر وظیفے کی طاقت، ہر الفاظ کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تو میں ایک وظیفے کی خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ اگر میری اس ویڈیو بیان کو مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک ہی بار وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ جس وقت ہم وظائف پڑھیں، وہ وظائف سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آیا کسی بزرگ نے پہلے کیا ہوا ہے۔ اگر کسی بزرگ نے وہ وظیفہ پڑھا ہوا ہے یا وہ بزرگ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ وظیفہ ان سے حاصل کریں۔ جب آپ ان سے وظیفہ حاصل کر لیں گے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو اس میں اثر جلدی پیدا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ کسی سے اجازت نہیں لیتے، اللہ نے تو خود قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا، تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ اور ویسی طریقہ کہلائے گا۔ بہتر ہے کسی بزرگ سے آپ حاصل کریں۔ اب رہی بات، آپ نے وظیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں تو ہمارے مسائل الٹے ہو جاتے ہیں، ہمارے کام نہیں بنتے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ شروع میں کچھ چیزیں بتا دی ہیں میں نے، ابھی چند چیزیں اور بتاتا ہوں۔ میرا شہر سمندری میں جانا ہوا تو وہاں پر صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی ایک کتاب ملی مجھے، جس میں یہ میں نے طریقہ کار پڑھا۔ اس کے بعد سے یہ وظیفوں سے میری بھی چھٹی ہو گئی۔ اب میرا وظیفہ کیا ہے؟ میرا وظیفہ 4 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا وظیفہ بتاؤں، مجھے جتنا بھی موقع ملتا ہے نماز کے بعد یا سوتے وقت، میں نے اپنے وظیفے کو ذکر بنا لیا، یا جب بھی مجھے موقع ملے میں اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میرا دل، میرا قلب، میری روح، میرا خفی اخفا نفسی سلطان الزکا اللہ 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 کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ایک کامل ولی سے یہ برکت حاصل کی ہے، اور میں نے بہت سارے کامل ولیوں کی صحبت بھی پائی ہے۔ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میں نے سرکار مبارک پیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اور ارشاد خط اور خلافت تک میں نے حاصل کیا۔
اسی طریقے سے میرا دوسرا وظیفہ ہے جو میں صبح یا شام یا دونوں ٹائم یا رات کو میں کلمہ طیبہ کا ذکر قبلہ رخ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی طرف منہ کر کے تھوڑا بہت کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، مجھے کوئی اسی طریقے سے میرے کچھ مسائل تھے تو میں اس چشتی سلسلے کے بزرگ کے پاس گیا کسی دوست کے توسل سے۔ وہ دوست نے وہاں پر میرا بتا دیا تھا کہ سلسلہ سیفیہ سے ان کا تعلق ہے، حکیم مظہر حسین نقشبندی سیفی آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کچھ آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جا کر ان کو اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے مجھے ایک وظائف بتایا اور کہا پڑھنا دھیان کے ساتھ ہے۔ میں نے وہ وظیفہ ان سے حاصل کرنے کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے میں اتنی برکت بھر دی کہ مجھے اور کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کے پیچھے دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں نے جس سے وظیفہ لیا بذات خود وہ وظیفہ پڑھتے تھے اور انہوں نے صدقے دل کے ساتھ مجھے اس کی اجازت دے دی۔ دوسرے نمبر پر کیونکہ دھیان کی مشق الحمدللہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی تو میں نے وظیفے کو دھیان سے پڑھا تو جو میرا مسئلہ تھا وہ اللہ پاک نے حل فرما دیا۔ میں وہ وظیفہ یہاں بیان کر سکتا تھا لیکن ان بزرگوں نے مجھے پابند کیا تھا کہ یہ آپ ایسے نہ بیان کرنا، کسی کو بتانا مت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بزرگ کو پوشیدہ رکھنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اس وظیفے کو پوشیدہ رکھا، اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا، وہ میرے مسائل حل ہو گئے۔ اس کے بعد سے آج تک جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں تعداد میں ایک تسبیح یا ان کے بتائے ہوئی تسبیح پڑھ لیتا ہوں اور اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں۔ کیونکہ کام مسائل میرے حل ہونے کے بعد میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 مرتبہ ڈیلی پڑھ لیا کرو، جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی حاجت ہو تو اس وقت ایک تسبیح یا ہمارا بتایا ہوا طریقہ اس کے مطابق پڑھ لیا کرو، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ تو دوستو اس میں دونوں چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ کسی کہ وظیفہ پڑھنے والے سے وظیفہ لے کر پڑھنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی
کہ ایک گڑھا ہے اور وہ گڑھے کے اندر پانی بھر دیا، پانی خشک ہو گیا، تو اس کے اندر جنگلی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا تو وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر عجیب قسم کی مخلوق، کیڑے اور مینڈک، اس طرح کی مخلوق پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی صفائی کر کے پھر پانی بھر دیا جائے، پھر یہی عمل کیا جائے، پانی خشک کر دیا جائے، تو پھر اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس گڑھے کو ایک دفعہ صاف کرو اور پانی بھر دو، اور اس میں پانی کھڑا رہے، تو آہستہ 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 اس گڑھے میں پانی ڈالتے رہو تاکہ وہ گڑھا پانی کا بھرا رہے۔ اور جب آپ آگے کوئی کیاری بنا کر اس پہ ایک شاخ لگا دیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے پانی دیتے جائیں، جتنا روزانہ پانی دینا چاہتے ہیں، صبح شام تھوڑا تھوڑا اس پودے کو پانی دیتے جائیں، وہ پودا آہستہ 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 بڑھتا جائے گا۔ ایک دن وہ پودا درخت بن جائے گا، اس پہ پھل لگ جائے گا اور آپ پھل کھا سکتے ہیں۔ تو گڑھے کے ارد گرد جو جھاڑ ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو صوفی صاحب کی بات زبردست تھی۔ آپ کے فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ جو وظیفہ پڑھا جائے بس اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو تاکہ جھاڑ پھوک نہ ہو، اور جو آپ نے ذکر جاری کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہو تاکہ وہ ایک دن درخت کی من بن جائے اور اس پہ پھل لگ جائے، پھول لگ جائیں، اس کی خوشبو اٹھے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پودا خوشبودار ہے، یہ پھلدار ہے۔ تو دوستو، ذکر کی بھی یہی مسائل ہوتی ہے، ذکر کرو یا وظیفہ پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہا کرو۔ تو آپ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ یا حیو یا قیوم کا ذکر کرواتے تھے با کثرت۔ میں نے زندگی میں تو ان کی ملاقات نہیں کی، لیکن بعد میں ان کے وصال کے کئی سال بعد میرا ان کی دربار پر جانا ہوا اور بہت برکت تھی۔ تو دوستو، کسی سے بھی وظیفہ لے کے پڑھو، اس کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو اور دھیان کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا قبول فرمائے، اور آپ لوگ ان وظائف کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان وظیفے کی برکت سے ہمارے روحانی جسمانی معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی شادگی عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔